اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو نیک اعمال کرے گا اور صاحب ایمان ہوگا، وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ نقصان سے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ شاید یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے اندر کسی طرح کی عبرت پیدا کر دے۔ بس بلند و برتر ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے، اور آپ وحی کے تمام ہونے سے پہلے قرآن کے بارے میں عجلت سے کام نہ لیا کریں اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد لیا مگر انہوں نے اسے ترک کر دیا، اور ہم نے ان کے پاس عزم و ثبات نہیں پایا۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ تم زحمت میں پڑ جاؤ۔ بے شک یہاں جنت میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ رہو گے، اور یقیناً یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ میں مبتلا کرنا چاہا اور کہا کہ آدم، میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کی طرف رہنمائی کر دوں اور ایسا ملک بتا دوں جو کبھی زائل نہ ہو۔ تو ان دونوں نے درخت سے کھا لیا اور ان کے لیے ان کا آگا پیچھا ظاہر ہو گیا اور وہ اسے جنت کے پتوں سے چھپانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو راحت کے راستہ سے بہرا ہو گئے۔ پھر خدا نے انہیں چن لیا، ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں راستہ پر لگا دیا، اور حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد اگر میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ پریشان، اور جو میرے ذکر سے آراز کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی معشور کریں گے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار، یہ تو نے مجھے اندھا کیوں معشور کیا ہے جبکہ میں دار دنیا میں صاحب بصارت تھا؟ ارشاد ہوگا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج تو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اور ہم زیادتی کرنے والے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے رہنمائی نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے علاقہ میں نہایت اطمینان سے چل پھر رہے تھے؟ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب لازمی طور پر آ چکا ہوتا، لہذا آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اطراف میں بھی تسبیح پروردگار کریں کہ شاید آپ اس طرح راضی اور خوش ہو جائیں۔ اور خبردار، ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالا مال کر دیا ہے، اس کی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور آپ کے پروردگار کا رزق اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں۔ ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تو خود ہی رزق دیتے ہیں، اور عاقبت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ہیں، تو کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی گواہی نہیں آئی ہے؟ اور اگر ہم نے رسول سے پہلے انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا ہوتا تو یہ کہتے، پروردگار، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری نشانیوں کا اتباع کر لیتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ سیدھے راستہ پر چلنے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔